نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے خوبصورت اسلامی موضوع، اسلامی ٹاپک پر بات کریں گے جسے ہم نے صرف لباس تک محدود کر دیا ہے، وہ ہے حیا، موڈیسٹی۔ جب ہم حیا کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے عورت کا پردہ یا لمبا لباس آتا ہے، لیکن اسلام میں حیا کا ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ حیا در حقیقت ایمان کا لازمی حصہ ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، یعنی اگر دل میں ایمان ہے تو حیا ضرور جھلکے گی۔ اگر حیا کم ہو جائے تو سمجھے کہ ایمان کی بنیاد کمزور ہو رہی ہے۔ ہم نے حیا کو صرف لباس، جسمانی پردہ بنا دیا اور یہ صرف خواتین کے ذمہ لگا دیا۔ حیا ایک ایسا اندرونی اخلاقی نظام ہے جو مرد اور عورت دونوں کے لیے لازم ہے، اور یہ ہمارے 4 بڑے شعبوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ 4 بڑے شعبے کون سے ہیں؟ نمبر 1، لباس کی حیا یعنی فزیکل موڈیسٹی۔ یہ وہ حصہ ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ستر کا حکم۔ لباس کا ایسا ہونا جو فتنہ نہ پیدا کرے اور جسم کو نمایاں نہ کرے۔ نمبر 2، نگاہ کی حیا، دی موڈیسٹی آف گیز۔ یہ حیا کا وہ حصہ ہے جو مردوں پر بھی اتنی ہی سختی سے لاگو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں پہلے مردوں کا حکم دیا، مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں اس حیا کا چیلنج بہت بڑا ہے۔ نگاہ کی حفاظت دراصل دل اور ایمان کی حفاظت ہے۔ حیا ان 2 ظاہری پہلوؤں سے کہیں آگے ہے، یہ ہمارے اندرونی کردار اور روزمرہ کے رویوں سے جھلکتی ہے۔ نمبر 3، موڈیسٹی آف اسپیچ، گفتگو کی حیا۔ یہ ہماری زبان اور لہجے میں نظر آتی ہے۔ فحش گوئی سے پرہیز کریں، یعنی بیزاری گندی زبان کا استعمال نہ کریں۔ لہجے کی نرمی، بلند، تکبرانہ اور نامناسب لہجے سے پرہیز کریں۔ غیر محرم سے بات چیت میں لہجے کا پرکشش نہ ہونا تاکہ فتنہ پیدا نہ ہو، اس کا ذکر سورہ احزاب میں بھی ہے۔ حیا والا شخص کبھی غیبت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا اور بلا وجہ چیخے گا نہیں۔ حیا کی چوتھا شعبہ جو کہ ہے کردار اور عمل کی ہے، موڈیسٹی آف بیہیویئر۔ یہ حیا کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جسے اللہ سے حیا کہا جاتا ہے۔ یعنی کیا آپ تنہائی میں بھی اللہ کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں؟ کسی پر ظلم نہ کرنا حالانکہ آپ میں طاقت ہے، وقت ضائع نہ کرنا حالانکہ کوئی پوچھنے والا نہیں، حرام مال سے بچنا حالانکہ کمانا بہت آسان ہے۔ حیا والا شخص کبھی بھیڑ میں یا سڑک پر یا سوشل میڈیا پر ایسا عمل نہیں کرے گا جس سے اس کے کردار پر حرف آئے یا دوسروں کے لیے بے حیائی کا دروازہ کھلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ یہ ایک وارننگ ہے، جب انسان کے دل سے شرم نکل جاتی ہے تو وہ تمام حدود توڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حیا صرف عورت کے لیے پردہ نہیں ہے، مرد کے لیے نگاہ کا پردہ ہے۔ حیا صرف جسم کا لباس نہیں، حیا زبان اور لہجہ اور دل کا کردار ہے۔ آئیے عہد کریں ہم حیا کو اس کے تمام جامعیت کے ساتھ اپنائیں گے، لباس، نکاح، زبان اور سب سے بڑھ کر اللہ کی موجودگی میں اپنے کردار میں حیا پیدا کریں گے۔ اللہ ہمیں حیا کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔